السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفخه. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق اللہ العظیم. حضرت محترم، سب سے پہلے تو آپ سب کو علم ہے کہ رمضان المبارک کا تیسرا عشرہ، جس میں معتکفین اعتکاف کے لیے اپنی اپنی مساجد میں جہاں پر انہوں نے اپنا انتظام کروایا ہے وہاں پر چلے جاتے ہیں. تو مسجد خورشید میں بھی الحمدللہ جو معتکفین آئے ہیں، سب سے پہلے تو ان کو خوش آمدید اور ان کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کا بیٹھنا، عبادت کرنا، دعائیں مانگنا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. 21ویں رات جو کہ معتکفین کے لیے پہلی رات ہے، اور 21ویں رات جو کہ طاق راتوں میں سے پہلی رات ہے. طاق راتوں سے مراد جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں کہ 5 طاق راتیں ہیں: 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں. یہ وہ طاق راتیں ہیں جس کو قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے لیلۃ القدر یعنی قدر والی رات کا نام دیا ہے. ان 5 راتوں میں سے ایک ایسی رات ہے جو کہ لیلۃ القدر کی رات ہے. اس کی کچھ نشانیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں، وہ انشاءاللہ تعالیٰ 1-2 دروس میں بتاؤں گا. تو سب سے پہلے جو ہے معتکفین کے متعلق کہ آج کی رات جو ہے 21ویں رات، کیونکہ پیچھے اعتکاف کے متعلق 1-2 مسائل میں نے بیان کیے ہیں، تو اس میں بھی جو ہے وہ اسی کے متعلق میں بتا دوں کہ آج کی رات جو ہے معتکفین اپنے خیمے میں نہیں جائیں گے. رات کو عبادت کریں گے مسجد میں رہ کر، اور صبح انشاءاللہ تعالی فجر کی نماز کے بعد جو ہے وہ اپنے خیموں میں جا کر آرام کریں گے. کیونکہ ایک تو آج کی رات طاق رات ہے، تو اس رات میں عبادات کرنا، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا، اللہ تعالیٰ سے برکت کی دعا کرنا، رحمت کی دعا کرنا. اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتی ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں لیلۃ القدر کی رات پا لوں تو میں اللہ تعالیٰ سے کیا مانگوں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ دنیا مانگو یا جنت مانگو یا یہ کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کلمہ کہا، اور اس کلمات جو کلمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھایا، سارا کچھ اس میں آ جاتا ہے اور بہت ہی جامع کلمات ہیں. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، کہ صرف اور صرف اپنے رب سے جو ہے وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگو. تو یہ طاق رات جو ہے ہمیں نہیں پتہ، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 21ویں رات ہے، کچھ کہتے ہیں 23ویں ہے، کچھ کہتے ہیں 25ویں، کچھ کہتے ہیں 27، کچھ کہتے ہیں 29. کسی کو بھی علم نہیں ہے کہ کون سی رات ہے. اور ہم اس چیز کا بھی اندازہ لگائی جاتے ہیں کہ حدیث میں غالباً جو ہے وہ ایک صحابی نے 21ویں رات کا ذکر کیا کہ آپ نے یہ عمل کیا تھا تو آپ کو بلا دیا گیا. یہ کہ کوئی کہتا ہے نہیں 23ویں رات کا. تو ہم نے اپنے ایک تخمینے لگائے ہیں کہ 21ویں ہو سکتی ہے. اور معذرت کے ساتھ ہمارے دوست احباب ایسے ہیں جو خالصتاً اسی دن کی عبادت کرتے ہیں، باقی دن 4 راتوں میں سوئے رہتے ہیں، باقی 4 راتوں میں جو ہے وہ آرام فرماتے ہیں، اس ایک رات میں جو ہے وہ محنت کرتے ہیں، ساری رات نوافل وغیرہ دعائیں مانگتے رہتے ہیں. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما دیا کہ 5 راتیں ہیں، ان 5 راتوں میں تلاش کرنا ہے. مجھے نبی کریم اللہ رب العزت نے دکھایا، بتایا، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے بلا دیا. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ان 5 راتوں میں جو ہیں وہ ہم نے باقی 11 مہینے بھی تو سو کے گزارے ہیں، باقی 11 مہینے ہم نے آرام میں گزارے ہیں. تو یہ 5 راتیں جو ہیں کوشش کریں جتنا ہو سکے 2 گھنٹے 3 گھنٹے. اگر آپ میں
اتنا اسٹیمنا ہے کہ آپ ساری رات اٹھ سکتے ہیں تو ساری رات اٹھ کے عبادت کریں، نہیں تو 1-2 گھنٹے لازمی جو ہے وہ اس میں عبادت کریں۔ ہو سکتا ہے اس محنت میں، اس اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی لگن میں اللہ تعالیٰ ہمیں وہ رات عطا فرما دے جو رات اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جس کا ذکر کیا۔ اب آگے جو ہے سورۃ القدر کے متعلق اور اس رات کو لیلۃ القدر اور اس کا ثواب کیا ہے، اور اس میں اس کا جو اللہ رب العزت نے ایک طریقہ کار بتایا ہے کہ اس میں کیا کیا ہوتا ہے، وہ انشاءاللہ تعالیٰ میں اگلی نشست میں بتاؤں گا۔ آج کا جو مین جو چیز تھی وہ یہ تھی کہ اعتکاف کے متعلق کہ معتکفین جو ہیں وہ آج عبادت کریں گے مسجد میں، تو صبح جو ہے وہ فجر کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ اپنے خیموں میں جا کے آرام کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔